أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبوت سے پہلے مکہ کا ایک پتھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ نبوت سے پہلے شام کے سفر میں ایک وادی کے حجر و شجر آپ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھک کے اسے ترمذی میں روایت کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چاند دو ٹکڑوں میں پھٹا ہوا دکھایا۔ اسے مسلم میں روایت کیا گیا۔ دبلی پتلی کم عمر بکری نے آپ علیہ السلام کے دستے مبارک سے دودھ دیا اور دودھ دینے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ اسے احمد میں روایت کیا گیا۔ ہیرا پہاڑ کی ایک چٹان نے حرکت کی، آپ علیہ السلام نے اسے تھمنے کا حکم دیا تو وہ فوراً تھم گئی۔ اسے مسلم میں روایت کیا گیا۔ کفار نے واقعہ معراج کی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کفار مکہ کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا۔ ام معبد کی دودھ سے خشک اور لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں تمام افراد سیر ہو گئے اور برتن دودھ سے بھر گئے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے اونٹ سے پیار کیا تو اس کے آنسو تھم گئے۔ اسے ابو داؤد میں روایت کیا گیا۔ دوران ہجرت آپ علیہ السلام کا تعاقب کرنے والے سراقہ بن مالک کے لیے آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ بن مالک کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی تو گھوڑا زمین سے صحیح سالم نکل آیا۔ اسے بخاری میں روایت کیا گیا۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عکاشہ کو ایک لکڑی تھمائی جو فوراً تلوار میں بدل گئی۔ اسے بھی حاکم نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔